جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص منون۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کتاب ان تذکرہ انوار صابری حضرت علاؤدین علی احمد صابر رضی اللہ مخدوم دو جہاں علاؤدین علی احمد صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج قسط نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب چہارم، ایام شیر خواری میں صبر۔ پیدائش کے کئی روز بعد تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر مادر نوش نہ فرمایا، جس سے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پستان مبارک متورم ہو کر سخت ہو گئے تھے اور سخت تکلیف محسوس ہونے لگی، اور علاج اس وجہ سے نہ کیا جاتا تھا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پینا شروع کر دیں یا کل سے پینا شروع کر دیں۔ انہیں فکر دامنگیر ہونے لگا کہ میں انہیں شیر پلانے کی سعادت سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں۔ ایک روز انہوں نے یہ ذکر والد بزرگوار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جنہوں نے 4 رکعت نماز نفل ادا کی، اور پھر 21 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شعین اللہ مدد باذن اللہ پڑھ کر سرکار مخدوم پاک کے قلب مبارک پر دم فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر مادر نوش فرمانا شروع کر دیا۔ 1 سال تک متواتر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول رہا کہ ایک روز شیر مادر نوش فرماتے اور دوسرے دن روزے سے رہا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر بچپن ہی سے صبر اور قناعت کے آثار نمایاں تھے۔ اس میں غلامی۔ جب آپ کی ولادت کا زمانہ بالکل قریب پہنچا تو والدہ مکرمہ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹی، تیرے بطن سے ان قریب فرزند عالی قدر صاحب جلالت اور اعلیٰ مرتبت پیدا ہوگا، تو اس کا نام میرے نام پر علی رکھنا۔ اس کے دوسرے روز بعینہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشارت دے کر فرمایا، میرے نام پر اس کا نام احمد رکھنا۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد ایک بزرگ آپ کے والد صاحب سے ملنے تشریف لائے۔ آپ کو بلوا کر دیکھا، پیار کیا اور فرمایا کہ بچہ علاؤدین کہلائے گا۔ چنانچہ آپ کو علاؤدین علی احمد ہی پکارا گیا۔ عجائبات ایام طفلی۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 2 سال کے قریب تھی، ایک سحر آپ کے والد ماجد نماز تہجد سے فارغ ہو کر مراقبہ فرما رہے تھے کہ ایک سانپ چھت سے ان کی کمر مبارک پر گرا۔ انہوں نے آنکھ کھول کر دیکھا، سانپ بیچ سے چر کر 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ایک ٹکڑا ان کی پیٹھ پر ہے، دوسرا دور جا گرا ہے، اور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحیم عبد السلام نے مخدوم پاک کی والدہ ماجدہ کو جگا کر یہ سب دکھایا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا، میں ابھی خواب میں یہ سب دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اب کوئی سانپ میرے اہل سلسلہ اور میرے خاندان کو نہیں کاٹے گا، کیونکہ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے، اور تمام روئے زمین کے سانپ خائف ہو کر مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں۔ والد حضرت مخدوم پاک سانپ کے ٹکڑوں کو صبح باہر لائے، اور پہچاننے والوں نے بتلایا کہ سانپوں کے بادشاہ ہونے کی جو علامات بتلائی جاتی ہیں وہ واقعہ اس سانپ میں تھیں۔ جس وقت آپ نے 3 سال میں قدم رکھا تو دودھ آپ نے خود بخود پینا چھوڑ دیا۔ اکثر دوسرے یا تیسرے دن جو یا چنے کی روٹی کا ٹکڑا بقدر ضرورت نوش فرمایا کرتے۔ جب آپ 4 سال میں پہنچے تو آپ نے بولنا شروع کیا، اور 21 ربیع الاول 596 ہجری المقدس کو دوشنبہ کے روز صبح کو بیداری کے بعد
زبان فصیح ترجمان سے ارشاد ہوا، لا موجود الا ہو، آپ کے والد ماجد بھی اس وقت قریب موجود تھے۔ آپ کی قوت گویائی آپ کی قوت گویائی اور اس فصیح و بلیغ مخاطبت کے ساتھ جو صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کے لیے راحت روح ہے، سن کر بے اختیار سجدہ شکر میں گر پڑے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بچے سے سب سے پہلے اپنی موجودگی کا اقرار کرایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اکثر آپ سے یہ بات صادر ہوئی تھی کہ آپ دن میں 7 بار سجدہ فرمایا کرتے تھے، اول مغرب کے وقت، دوم عشاء کے وقت، سوم تہجد کے وقت، چہارم فجر کے وقت، پنجم دوپہر کے وقت، ششم تیسرے پہر اور ہفتم عصر کے وقت۔ آپ اکثر لا موجود الا ہو کا ورد فرمایا کرتے، کبھی کبھی ایک حالت خاص آپ پر طاری ہو جاتی تھی، شب میں آپ بہت کم سویا کرتے تھے، زیادہ وقت شب بیداری میں گزرتا، اور جب کبھی سوتے تو سوتے میں آپ کے منہ سے اکثر اللہ کا لفظ نکلتا۔ آپ کے چہرے کی رنگت دن میں کئی بار تبدیل ہو جایا کرتی اور کبھی کبھی چہرہ انور بہت سرخ ہو جاتا۔ اس حالت میں اگر کوئی آپ کے جسم پاک کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ اس قدر سوزش محسوس کرتا تھا کہ بےتاب ہو جاتا۔ جب آپ کو ہوش آتا تو آپ فرماتے، شکر الحمدللہ۔ داغ یتیمی، جب حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 5 برس کی ہوئی تو والد ماجد کا ذل عاطفت آپ کے سر اقدس سے اٹھ گیا۔ والد صاحب کے وصال کے بعد تقریباً 1 سال مکمل خاموش رہے، کسی سے کوئی کلام نہ فرمایا کرتے اور نہ کسی کی بات کا جواب دیا کرتے۔ اس عرصے میں اگر کوئی صاحب باطن تشریف لا کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتا تو وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ ایک کیف میں مستغرق ہو جاتا اور اکثر پہر یا دو پہر اسی مسرت سے لطف اندوز رہا کرتا۔ چھٹے سال میں آپ پر شدت سے غلبہ جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی، کبھی کبھی سائلوں کے سوال کا جواب بھی فرمایا کرتے تھے اور حسب عادت مادر مشفقہ سے کوئی چیز بھی مانگ لیتے تھے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند حضرت ابو القاسم صاحب گرگامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس رات کو ہوتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد کے وقت ایک مہیب آواز سنایا دیا کرتی، ظہور اللہ ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ پہلے یہ سمجھا کرتے تھے کہ آواز مکان کے اندر سے آتی ہے، جب اندر جا کر سنتے تو آواز باہر سے آتی سنائی دیتی۔ کافی لوگ اس آواز کو سنتے تھے۔ جب عمر شریف سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی ہو گئی تو یہ آواز خود بخود بند ہو گئی۔ بعد ازاں اس بات کا جب کبھی تذکرہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جاتا تو شرما جاتے اور تبسم فرمایا کرتے تھے۔ جی محترم سامعین، صفحہ نمبر 33 تک پڑھا ہے، سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے ٹرو پیٹرک چینل، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام ملے گا، اس کے اوپر آپ کو انت حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا، اس کے اوپر آپ کو تذکرہ انوار صابری ملے گا، اس کے اوپر آپ کو خانقاہی نظام ملے گا، یا حیو یا قیوم۔